بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ بھائیوں سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ شیئر کرنے والا ہوں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی محفل میں خطاب فرما رہے تھے۔ سب لوگ آپ کا واعظ سن رہے تھے۔ بیان سے فارغ ہونے کے بعد ایک شخص نے آپ سے پوچھ لیا کہ روئے زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، میں بنی اسرائیل کا پیغمبر ہوں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ جواب دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ جواب پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تیرے علاوہ اور بھی لوگوں کا علم عطا کیا ہوا ہے۔ اب میرا ایک بندہ ہے جس کے پاس علم ہے، اس کے پاس جاؤ اور علم سیکھو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی کہ یا اللہ، اس وقت مجھے وہ بندہ کہاں ملے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں دریا کے دو پارٹ ملتے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، مجھے کوئی نشانی عطا فرمائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پاس ایک مچھلی رکھو، جس جگہ یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا کے اندر راستہ بنائے گی وہیں میرا بندہ ملے گا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کے ساتھ سفر شروع کر لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا ساتھی سفر کرتے کرتے آرام کرنے کے لیے رکے اور سو گئے تو بنی ہوئی مچھلی جو آپ نے خوراک کے لیے رکھی ہوئی تھی، اس بنی ہوئی مچھلی میں حرکت ہوئی اور وہ دریا میں راستہ بناتے ہوئے چلی گئی۔ دریا میں سرنگ بنا کر مچھلی کو جاتے ہوئے آپ کے ساتھی نے دیکھ لیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے اور دونوں نے دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ جب کافی سفر کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو فرمایا کہ وہ مچھلی کو نکالو تاکہ ہم بھوک مٹا سکیں۔ یہ سن کر آپ کے ساتھی کو یاد آیا کہ مچھلی تو زندہ ہو کر سرنگ بناتی ہوئی دریا میں چلی گئی تھی جب ہم آرام کر رہے تھے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ پر مچھلی سرنگ بنا کر دریا میں گئی ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کا بندہ ملے گا۔ چنانچہ آپ اسی جگہ پر آ گئے جہاں مچھلی دریا میں گئی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ اس جگہ ایک نہایت خوبصورت لباس پہنے ایک بندہ لیٹا ہے۔ آپ نے آتے ہی اس کو سلام کیا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس جگہ مسلمانوں والا سلام، جبکہ یہاں تو کوئی مسلمان نہیں ہے، اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل والا موسیٰ؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، میں بنی اسرائیل والا موسیٰ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا میں آپ سے علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے پاس رہیں گے تو آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں صبر کروں گا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں جو بھی کام کروں آپ کو سمجھ نہ آئے تو مجھ سے سوال مت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے منظور ہے۔ دونوں حضرات سفر کرتے ہوئے سمندر کے کنارے پر پہنچے تو وہاں ایک کشتی کھڑی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ملاحوں سے کشتی کا کرایہ پوچھا تو انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور آپ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ راستے میں حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک تو ملاحوں نے آپ سے کرایہ بھی نہیں لیا، الٹا آپ نے کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا جس سے کشتی ڈوب سکتی ہے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ مجھ سے کوئی سوال مت کرنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اب میرا اور تمہارا راستہ الگ الگ ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، مجھے معاف کر دے، آئندہ میں ضبط کر لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی دفعہ بھول تھی۔ کشتی کنارے پر لگی تو دونوں اتر کر ایک میدان میں آ گئے۔ میدان میں چند بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان بچوں میں ایک بچے کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ پہلے واقعے سے زیادہ سخت تھا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور پوچھا کہ آپ نے ایک معصوم بچے کو کیوں قتل کر دیا؟ جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا نہ تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ صرف مجھے ایک موقع دے دیں، اگر میں بولا تو آپ مجھے جدا کر دینا۔ میدان سے چلتے ہوئے دونوں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے تو وہاں دونوں کو بھوک لگی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بستی والوں سے کھانا مانگا مگر بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گری ہوئی ہے۔ آپ نے اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کروا دیا اور وہ گرنے سے بچ گئی۔ اس دفعہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا اور کہا کہ آپ نے مفت میں دیوار بنا دی، حالانکہ بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ہم اس دیوار کی تعمیر کے بدلے میں ان سے معاوضہ بھی لے سکتے تھے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب
ہماری جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ میں نے جو بھی کام کیے اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ تمام کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کیے۔ کشتی کا معاملہ، یہ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو صرف ایک کشتی سے اپنی روزی کماتے تھے۔ آگے ایک بادشاہ تھا جو نئی اور اچھی حالت کی کشتیوں کو اپنے قبضے میں کر لیتا تھا، لہٰذا میں نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ بادشاہ اس کشتی کو نکارہ سمجھ کر قبضہ نہ کرے۔ اس طرح ان مسکینوں کی روزی کا سلسلہ قائم رہا۔ لڑکے کا قتل، اس لڑکے کے والدین نہایت نیک تھے مگر یہ لڑکا بڑا ہو کر بڑا شریر اور بدبخت تھا جو اپنے ماں باپ کے لیے نقصان دہ ہوتا، لہٰذا میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے قتل میں اس کے ماں باپ کو نیک اور فرما بردار بیٹا عطا کرے گا۔ دیوار کا معاملہ، دیوار کو اس لیے درست کیا کہ یہ دیوار یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والدین نہایت نیک تھے، انہوں نے فوت ہونے سے قبل اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ دفن کر دیا تھا تاکہ یہ بڑے ہو کر اس کو حاصل کر لیں۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ لوگ اس خزانے کو نکال لیتے اور یہ یتیم بچے اس خزانہ سے محروم ہو جاتے، لہٰذا میں نے اس دیوار کو درست کر دیا تاکہ بچوں کا خزانہ محفوظ رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے علم کے بارے میں فرمایا کہ میں نے علم اپنے بندے کو دیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے جو سوالات کیے وہ بھی صحیح تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، وہ نبی تھے اور نبی کا یہ کام ہے کہ وہ نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے روکے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کشتی میں سوراخ کیا اور بچے کو قتل کیا وہ شریعت میں جائز نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا اگر میں حقیقت کھول دوں تو دنیا کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔